یہ وہی عورتیں ہیں جو اپنی مانگ میں کبھی سندور بھر لیتی ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں کہ جو اپنے ماتھے پر ٹیکا لگا لیتی ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جو وقت آنے پر مندر بھی چلی جاتی ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جو وقت آنے پر پوجا بھی کر لیتی ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جو وقت آنے پر اپنے جسموں کی نمائش بھی کر لیتی ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جو وقت آنے پر اپنے جسموں کا سودا بھی کر لیتی ہیں۔ مسلمانوں کے تعلق سے وہ ہر وقت ایک ہی بات کہی جاتی ہے نا کہ مسلمان اپنی عورتوں پر ظلم کرتا ہے، مسلمان اپنی عورتوں پر تشدد کرتا ہے، مسلمان اپنی عورتوں پر سختی کرتا ہے۔ اب یہ جو حجاب والا مسئلہ ہے، اس پر بھی یہی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ مسلمان اپنی عورتوں پر حجاب کے ذریعے ظلم کرتا ہے، اور آپ کو نہ جانے کتنی مسلمان عورتیں ایسی مل جائیں گی کہ جن کے نام مسلمانوں کے نام پر ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتی ہیں، لیکن اسلام سے ان کا دور سے دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو قرآن کی آیتوں کا انکار کر دے، جو احادیث مبارکہ کا انکار کر دے، پھر اس کا اسلام سے کیا واسطہ ہے؟ قرآن کے تو ایک حرف کا بھی کسی نے انکار کر دیا تو اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں رہا، لیکن نہ جانے کتنی ایسی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والی عورتیں آج موجود ہے جو حجاب کی آڑ میں قرآن مقدس کی آیتوں کا انکار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ قرآن مقدس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن میں پردے کا کوئی ذکر نہیں، قرآن میں حجاب کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یہ تو مسلمانوں نے اپنی طرف سے بات بنا رکھی ہے، اور یہ اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں حجاب کے ذریعے، پردے کے ذریعے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن مقدس کے اندر کیا آیا ہے، قرآن مقدس میں اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے، اللہ رب العزت کے کیا ارشادات ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے آپ کو کسی عالم کے پاس جانا پڑے گا، اس کے پاس جا کر کے قرآن مقدس کو سمجھنا ہوگا، احادیث مبارکہ کو جاننا ہوگا، تب کہیں جا کر کے آپ کو پتا چلے گا کہ قرآن میں پردے کا ذکر ہے یا نہیں ہے، قرآن میں حجاب کے بارے میں اللہ نے کچھ ارشاد فرمایا ہے یا نہیں فرمایا ہے۔ صرف نیوز چینل پر بیٹھ کر بکواس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ہم ہمیشہ کہتے آئیں گے یہ عورتیں چاہے مسلمان کی ہو، چاہے ہندو کی ہو، یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والی ہو، یہ وہی عورتیں ہیں جو اپنے جسموں کی نمائش کرنا چاہتی ہیں، اپنے جسموں کا کاروبار کرنا چاہتی ہیں، اپنے جسموں کو دکھانا چاہتی ہیں، کہ جن کو حجاب سے دقت ہو رہی ہے، حجاب سے پریشانی ہو رہی ہے۔ تم کو نہیں پہننا ہے تو کوئی زبردستی نہیں آ رہا ہے پہنوانے کے لیے، کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے کسی کے ساتھ میں تم اسلام کی باتوں کو فالو کرو، اسلام جو کہتا ہے اس چیز پر عمل کرو۔ اسلام میں زبردستی کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نہ جانے کتنی مسلمان عورتیں ایسی ہیں کہ جو حجاب سے جن کا کوئی تعلق نہیں، پردے سے جن کا کوئی تعلق نہیں، نہ جانے کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جن کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، نماز جو اہم فرض ہے تمام فرضوں میں، کتنی وعیدیں آئی ہیں نماز ترک کرنے والوں کے لیے، لیکن نماز نہیں پڑھتے کتنے لوگ ایسے ہیں، روزہ نہیں رکھتے کتنے لوگ ایسے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں، صاحب نصاب ہونے کے بعد بھی صاحب استطاعت ہے لیکن حج نہیں کرتے۔ تو اسلام نے یہ حکم تو نہیں دے دیا نا کہ ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، ان کے ساتھ میں سختی کی جائے، پریشان کیا جائے، یہ حکم تو نہیں دیا گیا۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، احادیث مبارکہ کی باتوں پر عمل نہیں کرتے، لیکن وہ یہ نہ سمجھیں کہ ان چیزوں پر عمل نہیں کریں گے، قرآن مقدس کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو ان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ان کو اس چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اسی طرح سے حجاب کا معاملہ ہے، نہ جانے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو حجاب نہیں کرتی ہیں، پردہ نہیں کرتی ہیں، تو وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ ان کو صرف یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں ان سے حساب لیا جائے گا کہ جب اللہ نے حجاب کا حکم دیا تھا، پردے کا حکم دیا تھا، تو تم نے پردہ کیوں نہیں کیا، حجاب کیوں نہیں کیا۔ اب میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے باتیں بنا لی ہیں، کوئی بھی عالم، کوئی بھی مولوی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بناتا، بلکہ جو قرآن نے بتایا ہے
اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث ہمیں بتاتی ہے انہی چیزوں کو عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ اب آئیے قرآن مقدس کی طرف چلتے ہیں۔ قرآن مقدس میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، سورہ احزاب کی یہ آیت ہے، 22واں پارہ ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے فرما دیجئے، اپنی بیٹیوں سے فرما دیجئے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہرے پر ڈالے رہیں۔ یہ قرآن مقدس کا حکم ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی عورت کو کسی حاجت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا ہے، گھر سے باہر جانا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بے پردہ ہو کر ہی وہ کہیں بازاروں میں چلی جائے گی، بے پردہ ہو کر ہی کہیں بھی گھومنے کے لیے چلی جائے گی۔ جب بھی اگر کسی حاجت کے لیے، کسی بھی کام کے لیے اس کو جانا ہے تو اپنے چہرے کو ڈھکنے کے بعد میں، اپنے چہرے پر پردہ ڈالنے کے بعد میں اس کو گھر سے نکلنا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی فرما دیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے بھی فرما دیجئے، اور مسلمانوں کی عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، تمام امت مسلمہ کی عورتوں کے لیے یہی حکم ہے۔ اب اس میں کوئی نہیں رہ جاتا۔ قرآن کو پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ قرآن میں کیا آیا ہے، کس چیز کا ذکر ہوا ہے اور کس چیز کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ صرف یوں ہی بھونکنے سے کوئی کام نہیں چلتا نا، سمجھنے سے کوئی کام چلتا ہے۔ میں اپنی مسلم ماؤں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ایسی عورتوں سے دور رہیں کہ جن کے نام تو مسلمانی ہے، نام تو مسلمانوں والے ہیں لیکن کام کوئی بھی مسلمانوں والا نہیں ہے۔ یہ وہی عورتیں ہیں جو اپنی مانگ میں کبھی سندور بھر لیتی ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں کہ جو اپنے ماتھے پر ٹیکا لگا لیتی ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جو وقت آنے پر مندر بھی چلی جاتی ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جو وقت آنے پر پوجا بھی کر لیتی ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جو وقت آنے پر اپنے جسموں کی نمائش بھی کر لیتی ہیں، یہ وہی عورتیں ہیں جو وقت آنے پر اپنے جسموں کا سودا بھی کر لیتی ہیں، کہ جو پردے کی مخالفت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ان کی باتوں میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کی حفاظت کے لیے بہت کچھ بتایا ہے، کیونکہ اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک شیشہ ہے، اس کو پتھروں سے بچانا ہوگا۔ اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک آگ ہے، اس کو بارود سے بچانا ہوگا۔ اسلام جانتا ہے عورت ایک مہکتا ہوا پھول ہے، اس کو بھونروں سے بچانا ہوگا۔ اسلام جانتا ہے کہ عورت ایک سفید چادر ہے، اس کو داغ و دھبوں سے بچانا ہوگا۔ اور جتنی عزت، جتنا بڑا مقام، جتنا بڑا مرتبہ اسلام نے، مذہب اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اتنی عزت، اتنا مقام کسی اور مذہب میں عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ اور نہ عورت کبھی سوچ سکتی ہے کہ کوئی اور مذہب اسے اتنی عزت دے سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے پہلے تو عورت کو نفسیاتی خواہشات کا بس ایک ذریعہ سمجھا جاتا تھا، کھلونا سمجھا جاتا تھا، جس کی مرضی چاہی اس طریقے سے اس نے کھیلنا شروع کر دیا۔ لیکن مذہب اسلام نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے مردوں کو عورتوں کے، تب کہیں جا کر کے عورت کو عزت ملی ہے، عورت کو ایک معاشرے کے اندر مقام ملا ہے، عورت کو ایک بلندی ملی ہے۔ لیکن آج دیکھیں لوگ ہر طرف یہی کہتے ہیں، مسلمان اپنی عورتوں کو کوئی عزت نہیں دیتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے مذہب کی اگر تاریخ کو پڑھا جائے نا تو انہی کے مذہب میں اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس شوہر کی چتا پر اس کی زندہ بیوی کو اسی کے ساتھ میں جلا دیا جاتا تھا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو دن اور رات شراب پینے کے بعد میں اپنی عورتوں پر ظلم کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کی نمائش کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آج حجاب کے خلاف بول رہے ہیں، حجاب کو جلا رہے ہیں، پردے کو جلا رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، اللہ اکبر، جو مسلمان عورتوں کو بیچ سڑک پر کھڑا کرنے کے بعد میں ان کا حجاب اتروا رہے ہیں، ان کا لباس اتروا رہے ہیں۔ اللہ کا عذاب نازل ہو ان پر کہ جو مسلمان عورتوں کو بیچ سڑک پر
لباس اتارنے پر مجبور کر رہے ہیں، حجاب اتارنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ ایک مسلمان کی تو پہچان بھی یہی ہے نا کہ سب کچھ بعد میں ہے، جان چلی جائے لیکن قرآن کا دامن نہ چھوٹے، حدیث کا دامن نہ چھوٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر ہمیں چلنا ہے، اور قرآن مقدس نے جو حکم دیا ہے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں بعد میں ہے، لیکن رب کا حکم، اس کے رسول کا فرمان سب سے پہلے ہے۔ اس کے لیے ایک مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن شریعت کے خلاف کوئی بات کی جائے اور احادیث مبارکہ کے خلاف کوئی بات کی جائے، ایک مسلمان کی، سچے مسلمان کی یہ پہچان ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے خلاف کوئی بات کرے تو اس بات کو سننا پسند نہیں کرے گا۔ تو جان چلی جائے لیکن شریعت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔